الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل شریفہ، اس کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے، التجا ہے، پیش خدا ہے کہ وہ ذات حق مجھے اس آیت کا معنی، مطلب اور مفہوم بیان کر سکنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی، اور پھر فریقین کو اس پر صحیح عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی بلکہ سارے مسلمانوں کی سب سے بڑی غرض و غایہ یہی ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے، لہذا وہی الفاظ زبان پہ لانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے جن میں خدا کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی ادا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے 3 قسم کی احکام اور امر اور نواہی پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ جب اللہ کسی قوم کو تباہ کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک دستور اور قانون نافذ کرتے ہیں
اور وہ دستور اور قانون بھی اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے ذکر کیا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو، بستی والوں کو تباہ اور برباد کر دیں، امرنا مترفیہا، تو پھر اس سے پہلے ہم ایک یہ کام کرتے ہیں کہ بستی کے جو خوشحال لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں اور عزت دار لوگ ہیں، چاہے دین کے لحاظ سے ان کی عزت ہو یا دنیا کے لحاظ سے عزت ہو، ہم ان کے بارے میں حکم بھیجتے ہیں کہ آپ اللہ کے اس قاعدے اور قانون کے مطابق چلیں، بذریعہ انبیاء اکرام علیہم السلام، جو میں نے آسمان سے زمین کی طرف تمہاری طرف ایک دین، اسلام، شریعت، قانون، ضابطہ، اصول بھیجا ہے، آپ کو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہوں، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تو بندوں پر ظلم کا ارادہ ہی نہیں کرتے ہیں، ظلم کرنا تو دور کی بات ہے۔ آپ اپنا قانون بھیجتے ہیں، اس پہ عمل کرو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری اولاد سب کچھ محفوظ، تمہاری زندگی باعث ثواب اور ذریعہ نجات ہوگی، اور اس قانون سے کوئی بھی ماورا نہیں، کوئی مستثنا نہیں، بلکہ یہاں اللہ نے نام ہی بڑوں کا لیا ہے۔ میں بڑوں کی طرف قانون کو بھیجتا ہوں، چھوٹوں پر تو ویسے بھی قانون نافذ ہو جاتا ہے، غریبوں پہ ہو جاتا ہے، فقیروں پہ ہو جاتا ہے، مسکینوں پہ ہو جاتا ہے، لاوارثوں پہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا قانون بڑے لوگوں پہ نافذ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے بڑوں کا نام لیا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، ہم جب ارادہ کرتے ہیں کسی قوم کو تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا، نیست و نابود کرنے کا، امرنا مترفیہا، وہاں کے خوشحال لوگوں پہ ہم اپنا آرڈر بھیجتے ہیں، امر بھیجتے ہیں، حکم بھیجتے ہیں، اس پہ چلو۔ پھر حال کیا بنتا ہے؟ ہر دور میں بڑے لوگوں نے، سرمایہ دار لوگوں نے، جاگیردار لوگوں نے، پیشہ دار لوگوں نے، تاجروں نے، بڑے زمینداروں نے، بڑے چودھریوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے احکام کو پس پش ڈالا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر انہوں نے اللہ کے حکموں میں اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ نافرمانی کا کیا مطلب ہے؟ بات کو نہیں مانا ہے، اللہ کا فرمان آیا کہ یہ کام کرنا ہے، انہیں نافرمانی کی، اللہ کے فرمان کو نہیں مانا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں سنو، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر میرے عذاب کا جو قول ہے، میری عذاب کی جو بات ہے، میرے عذاب کا جو فیصلہ ہے، میں نے ان کے اوپر پکا کر دیا، یہ آ کر رہے گا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت میرے عذاب کو نہیں روک سکتی ہے۔ جب اللہ اٹل فیصلہ کر دے کوئی روک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی نہیں روکنے والا۔ یہ میں اللہ کا قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، اور قریب ہے کہ تمہارا پاکستان بھی اللہ کی عذاب کے لپیٹ میں آنے والا ہے۔ اگر یہی حالات رہے
اور یہی دستور ہمارے اسمبلی میں بنتے رہے جو قرآن و سنت کے سراحتاً خلاف ہیں، اور یعنی عیاش قسم کے لوگوں نے وہ قانون بنایا ہے۔ اسمبلی میں غریب بیٹھے ہیں کہ امیر بیٹھے ہیں؟ بولو سارے، امیر بیٹھے ہیں، عیاش اور فراڈی بیٹھے ہیں، اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں۔ اگر یہی حال رہا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میں قرآن پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں، یہ اللہ بات فرما رہے ہیں، فحق علیہ القول، پھر میرے عذاب کا جو قول ہے، فیصلہ جو میں پہلے سے کر چکا ہوں کہ اس بستی کو میں نے تباہ کرنا ہے، اللہ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں نے فلاں بستی کو تباہ کرنا ہے۔ پھر اس کا ایک طریقہ ہے یہ کہ ایسے میں نے ظلم تو کرنا نہیں ہے، یہ میرے حکم کی نافرمانی کریں گے، جواز پیدا ہو جائے گا کہ ان کے اوپر میرا عذاب کا کوڑا آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں پھر جب میرا عذاب آ جائے گا نا، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر میں جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دوں گا، جڑ تک اس قوم کی نہیں رہے گی۔ قوم لوط نے اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالا ہے اور اللہ کے حکموں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر روتا رہا ہے، بولتا رہا ہے، دعوت دیتا رہا ہے، اور رو رو کر دعوت دیتا رہا ہے، منت و سماجت کرتا رہا ہے، ڈرو اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو۔ اللہ اپنے انتظار میں رہا کہ میں نے اس بستی کو تباہ کرنا ہے۔ یہ بستی بچنے والی نہیں، وہ ایک بستی بھی نہیں تھی، 17 بستیاں تھیں۔ ان 17 بستیوں کی طرف اللہ نے ایک پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ وہ اپنی نبوت کی زندگی جتنے قدر اللہ نے وہاں پہ ان کو حکم دیا تھا کتنا آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، اور جب اللہ نے ان کو مارنا اور تباہ کرنا چاہا، اللہ نے فرمایا آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، اب آپ کی اس بستی، آپ کی اس قوم پر اللہ کا عذاب برسنے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے پیاروں کو نکال لیتے ہیں، اور جو بگانے ہوتے ہیں، جو بدمعاش ہوتے ہیں اللہ کے حکموں کے سامنے، اور جو اڑ جاتے ہیں اللہ کے حکموں کے سامنے، اللہ انہی کو تباہ کرتا ہے، انہی کو غرق کرتا ہے۔ ایک جبریل کو اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ اور اپنے پروں کے اوپر اسے اٹھاؤ، بستیوں کو اٹھاؤ اور آسمان کے قریب لے جا کر ان کو الٹا مار دو۔ جس بستی کو جبریل آئے اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کو کھولا ہے، صرف ایک، 17 بستیوں کو ایک پر کی ایک نوک پہ ساری بستیوں کو اٹھا لیا ہے اور آسمان کے قریب لے گیا۔ اوپر سے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو الٹا دے مارا ہے، زمینیں اوپر اور کوٹھیاں بنگلے محلات نیچے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، اللہ کو اتنا غصہ اور اتنی ناراضگی تھی، اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسا دی۔ پانی کی بارش نہیں تھی، پتھروں کی بارش اللہ نے برسائی ہے۔ اور وہ فعل کیا تھا؟ لواطت، غنڈہ گردی، عورتوں کے بجائے مردوں کو استعمال کرنا غلط طریقے پہ، زناکاری عام تھی، اور اسی زناکاری کو عام کرنے کے لیے پاکستان میں قانون بن گیا ہے کہ باپ اپنے اولاد سے نہیں پوچھ سکتا ہے تو جا جہاں جائے مرضی ہے، نہ باپ بیٹے سے پوچھ سکتا ہے نہ بیٹی سے پوچھ سکتا ہے۔ اور ادھر اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے؟ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو لوگو تم سب کے سب چرواہے ہو، آجڑی ہو، ذمہ دار ہو، اور تم سب سے اپنے رعیت کے بارے میں پوچھو گی۔ جو وہ غلط کام کر رہے ہیں اگر تم نے ان کو نہیں روکا، جس طرح وہ مجرم، نہ روکنے والا بھی اسی طرح مجرم ہے۔ اب اگر ہم تو پھنس گئے ہیں، والدین پوچھتے ہیں تو پاکستان کے قانون کے مجرم ہیں، جو نہیں پوچھتے تو اللہ کے قانون کے مجرم ہیں۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، یہ اسلامی قانون ہے، یہ اسلامی ملک ہے۔
اور یہاں پہ ایک شک یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی قانون بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. یہ موافق ہے. ابھی یہ موافق ہے کہ باپ کو بیٹے سے یہ پوچھنے کی اجازت نہیں کہ تم فلاں کے ساتھ کیوں چلتا ہے. باپ کو بیٹی سے یہ پوچھنے کی اجازت نہیں کہ تو نے فلاں کے ساتھ کیوں دوستی لگائی ہوئی ہے. جو مرضی کرے. کون سی قرآن کی یہ آیت ہے جس کے مطابق تم نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ کون سی نبی کی یہ حدیث ہے جس کے مطابق تم نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ کون سے کسی صحابی کا یہ قول ہے جس کے مطابق تم نے فیصلہ کیا ہے؟ صراحتاً قرآن اور سنت کے خلاف یہ فیصلہ ہے. ہم اس فیصلے کو جتی کی نوک پہ رکھ کے رد کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. اللہ کا فیصلہ آگے ہے، تمہارا فیصلہ اس کے پیچھے چلے گا تو مانیں گے، جو پیچھے نہیں چلتا ہے ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں ہم یہ مانیں گے؟ جن نے یہ فیصلہ کیا ہے مجھے یقین ہے اللہ پہ انشاءاللہ وہی اسی فیصلے کے شکنجے میں آئیں گے. انہی کے اولاد اپنے گھروں سے نکالے گی. فیصلہ یہ ہوا ہے، اگر باپ پوچھے گا اور بیٹے نے کیس دائر کر دیا تو باپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا، بیٹا ادھر رہے گا. باپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا جس نے خود بنایا ہے، جس کے نام انتقال ہے، جس نے ساری زندگی بچے کو پیدا بھی کیا ہے، پھر پرورش بھی کی ہے، پھر بچپن میں اس کے سارے جو خرچے وہ بھی اٹھائے ہیں اور ایک ڈگری تک اسے پہنچایا ہے، شادی بیاہ اس کا کیا ہے، سارے خرچے برداشت کیے ہیں. اب باپ محتاج ہو گیا بیٹے کی خدمت کا، تو آپ پاکستان کا قانون یہ ہے کہ باپ گھر سے باہر نکل جائے. اب سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے. سبحان اللہ، قرآن کے بڑے عجیب الفاظ ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے فیصلہ کیا. ہر مخاطب جو قرآن کا ہے، میں مخاطب ہوں، مجھے بھی خطاب ہے، آپ مخاطب ہیں، آپ کو بھی خطاب ہے. یہ خطاب کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات. اللہ کہتے ہیں میں تیرا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ. اس دھرتی میں عبادت ہے، عبادت کے لائق ہے تو صرف تیرا رب ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس دھرتی پہ عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی کرنی ہے. اگر اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیا ہے پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. دوسری بات اللہ کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے حق کے بعد اللہ نے والدین کا حق رکھا ہے. کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ایک پاکستان کی اسمبلی کا فیصلہ اور ایک اللہ کے قرآن کا فیصلہ. آپ کون سا مانیں گے بھائی؟ اللہ کی قرآن والا مانو گے تو مسلمان رہو گے. جو پاکستان کی اسمبلی کا فیصلہ نہیں بھی مانا نا تو ہم کافر نہیں بنتے. اللہ کہتے ہیں یہ میرا فیصلہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میرے حق کے بعد اس دنیا میں اگر کسی کا حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور کب؟ اللہ کہتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. ویسے یہاں پہ اللہ نے 4 چیزوں کا بیان کیا ہے. والدین، قریبی رشتہ دار، مسافر اور فقراء، ان سب کے ساتھ اس نے سلوک رکھنا ہے. سب سے پہلا حق والدین کا ہے، دوسرا رشتہ داروں کا ہے، تیسرا فقیروں کا ہے، چوتھا مسافروں کا ہے. 4 کا تذکرہ آ رہا ہے. وہ ساری بات تو بیان نہیں ہو سکتی. میں صرف والدین کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. اللہ کہتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا. اگر والدین تیری زندگی میں دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا ان میں سے ایک پہنچ چکا ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، تو اس کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. بھائی جو بچہ عدالت میں جا کر، تھانے میں جا کر والدین کے خلاف کیس کرے گا وہ چھوٹا ہوگا کہ بڑا؟ بڑا ہی ہوگا نا.
شادی کے قابل ہوگا یا شادی شدہ ہوگا، جوان ہوگا۔ اب جوان آدمی کو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ تم والدین کی بات نہیں ماننی ہے، اور اللہ کہتے ہیں والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنی ہے۔ اب کون سے قانون مانیں گے بھائی؟ پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں یا اللہ کے قانون کو مانتے ہو؟ اور پاکستان کے مسلمانوں، اگر تم نے پاکستان کے اس قانون کو مانا تو پھر اللہ کا قانون تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے گا، تم پھر مسلمان نہیں رہو گے۔ اپنے نام بدلو، اسلام کے نام پہ ووٹ مت لو، اور اپنی تحریکوں کے نام بھی بدلو۔ یہ مسلم لیگ نام مسلم، کام کافروں والا، تحریک انصاف نام انصاف کا، اور ہے بے انصافی اللہ کے قرآن کے ساتھ، یہ تمہارا اسلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں والدین بوڑھے ہو جائیں، دونوں، یا ایک بوڑھا ہو جائے، دوسرا پہلی فوت ہو گیا ہے، تمہاری زندگی میں فلا تقل لہما اف، اس کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ کیس کہاں لکھا ہوا کرنا والدین کے خلاف جائز ہے؟ تھانے میں جا کر رپورٹ کرنا کہاں لکھا ہوا جائز ہے؟ اور اس کو 3 مہینے تک، 6 مہینے تک، 3 سال تک قید کرانا کون سا قرآن کا قانون ہے؟ بتائیں مجھے حکومت، اور بتائیں وہاں پہ جو اسمبلی میں بیٹھنے والے ہیں، میں نے MP ہیں، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جو بھی ہے، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ میرے دل میں ڈر ہے تو صرف اللہ کا ہے۔ کیوں بھی آپ یہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں یا غیروں سے ڈرتے ہیں؟ کسی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ اسلام، پاکستان کا قانون اسلام کے قانون کے مطابق ہوگا تو پھر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہوگا، اگر قرآن کے قانون کے مطابق نہیں پھر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نہیں ہے۔ یہ مغربی تہذیب ہے۔ یہ وہ جو کنجری جس نے کہا تھا نا میرا جسم میری مرضی، یہ اس کے ایجنڈے پہ چلی جانے والی بات ہے۔ یہ میرا جسم میری مرضی کے قانون پہ عمل ہو رہا ہے، اور رب کیا کہتے ہیں؟ یہاں دنیا میں تیری مرضی نہیں، یہاں رب کی مرضی چلے گی۔ کس کی مرضی چلے گی؟ ہاں، جنت میں تیری مرضی چلے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، تمہاری مرضی جنت میں۔ دنیا میں رب کی اور رب کے رسول کی مرضی ہوگی، جس طرح اللہ نے کہا اس طرح کرنا ہے، جس طرح نبی پاک نے کر کے دکھایا ہے اس طرح کرنا ہے۔ پھر ہماری دنیا کی زندگی بنے گی، آخرت کی زندگی بھی بنے گی۔ دنیا میں اگر اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے تو پھر کل قیامت کے دن تمہیں رب چاہی، اپنی چاہی زندگی نہیں ملے گی۔ کون کہتا ہے من چاہی زندگی گزارو؟ میرا جسم میری مرضی والے قانون نافذ ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فلا تقل لہما اف، ہماری اپنی زبان میں کیا ہے؟ والد بوڑھا ہو گیا ہے، اور اس نے آپ کو کہا بیٹا دیکھ تو صحیح میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں، تو مجھے نئے سوٹ تو لے کر دے دو۔ تو آگے سے کہے نئے کپڑے پہ لوین دینے، بس یہ اف ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اس سے والد کو کتنی تکلیف ہوگی۔ جب تم بچہ تھا تیرے سارے اس وقت کے لاڈ جو تھے باپ نے اٹھائے تھے، گاڑی کہیں جو کھیلنے والے کھلونے ہوتے ہیں وہ لے آیا، کھانا کہا وہ لے آیا، جو بولتا گیا وہ کرتا گیا، اور آج اس کو ضرورت کی چیز ضرورت پیش آ گئی ہے، تم آگے سے ہوں کہتا ہے۔ ہماری زبان میں ہوں کرنا یہ اف کا معنی دیتا ہے، اف کا، یہی انکار ہے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، کیس کرنا ہے۔ صحیح ہے نا؟ جھڑکنا نہیں ہے، تھانے جا کے کیس کرنا ہے۔ جھڑکنا نہیں ہے، 6 ماہ قید کرا دینا ہے۔ جھڑکنا نہیں ہے، 3 سال قید کرا دینا ہے۔ جھڑکنا نہیں ہے، 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ڈلوا دینا ہے۔ یہ پاکستان کا قانون ہے۔ بھائی قرآن سے ٹکرا رہا ہے کہ نہیں ٹکرا رہا؟ سنو کوئی بھی قانون پاکستان میں بننا ہے، اگر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر علماء کو بٹھا کر قانون بنانا پڑے گا۔ یہ قرآن سے تو نہیں ٹکرا رہا، سنت سے تو نہیں ٹکرا رہا۔ جو جاہل ہیں اسمبلیوں میں آ گئے ہیں، پتہ قرآن کا نہیں، پتہ حدیث کا نہیں، اور قانون بناتے پھرتے ہیں اسلام کے خلاف۔ ہم ایسے قانون کو قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ واپس لو یہ اپنا قانون، واپس لو اپنا یہ قانون، واپس لو اپنا یہ قانون۔ یہ ظالمانہ قانون ہے، قرآن کے خلاف قانون ہے، اسلام کے دستور کے خلاف قانون ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا قانون ہے۔
اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا یہ قانون ہے۔ اور میں پہلے آپ کو یہ بات سنا چکا ہوں، جب اللہ کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک انتظام کرتے ہیں، خوب پھٹ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے عذاب برساتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ولا تنہرہما، اللہ کہتے ہیں والدین کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس والد کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے تو اس پہ کیس کرنا کیسے جائز ہو گیا ہے؟ کیوں بھائی بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں؟ ہر ایک نے باپ بن کر پھر بوڑھا ہونا ہے۔ جس نے یہ قانون بنایا اس کے اوپر فٹ ہوگا۔ جو آج بیٹا ہے نا جو قانون کے اوپر خوش ہو رہا ہے، کل اس نے بھی باپ بننا ہے، اس کی اولاد نے آنا ہے، اسی شکنجے میں پھنسنا ہے۔ اللہ زیادہ جانتے ہیں انسان کی تربیت کو یا پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ولا تنہرہما، والدین کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل مسئلہ یہ بن جاتا ہے جب باپ اتنے بڑھاپے پہ آ جاتا ہے کہ اس کو کل کی کئی بات آج بھول گئی ہے، آج کی کئی بات اگلے گھنٹے میں بھول گئی ہے، اس کا بچوں والا حال بن جاتا ہے۔ پھر اس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں اور اس کی جو مطالبے ہوتے ہیں وہ بھی بچوں والے بن جاتے ہیں۔ بات بات پہ غصہ کرنا، بات بات پہ ناراض ہونا، بات بات پہ ناراضگی کو اختیار کر لینا اور اسی طرح باتیں کہتے رہنا کہ بچے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تنگ ہو بھی جاؤ نا، اف کرنے کی میں رب کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کل تم بھی تو باپ کو تنگ کرتا ہی تھا نا، کیوں بچے چھوٹے تھوڑے تنگ کرتے ہیں؟ جب گھر میں آ جاؤ، پاپا یہ بھی لینا ہے، پاپا یہ بھی لینا ہے، پاپا یہ بھی لینا ہے، سب چیزوں کا مطالبہ سامنے رکھ کر اس کی انگلی پکڑ کے دکان پہ لے جاتا ہے، لے بیٹا کیا لینا ہے، جو کچھ لینا لے لو۔ اور آج باپ کا نمبر آ گیا ہے اور تو پھولے نہیں سماتا ہے، باپ کی خدمت کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی باپ سے بات کرنی ہے انتہائی احترام سے بات کرنی ہے، اکرام سے۔ اکرام کا معنی کیا؟ احترام، عزت، ادب۔ ادب کے ساتھ باپ سے بات کرنی ہے، ادب کے ساتھ ماں کے ساتھ بات کرنی ہے، بے ادبی کے ساتھ چھڑی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور ہر وہ کام جس سے والدین کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے تو اللہ نے حادی کر دی۔ اللہ کہتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جھکا دے والدین کے سامنے اپنا یہ کندھا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور والد کو یہ بات کہہ دے بس بابا جو تو کہتا جائے گا میں وہی کرتا جاؤں گا، میں تیرے کسی کام، تیرے کسی حکم، تیرے کسی امر کے خلاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تنگ ہو کے نہیں، دلوں ہو کے، رحمت کا معاملہ اپنے دل کے اندر رکھ کر کہ کل انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا، آج میں ان پہ رحم کرنے لگا ہوں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر اللہ سے دعا کر مولا میرے والدین پہ رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا تھا، بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا، اب میری اتنی طاقت نہیں کہ میں اس جیسا رحم کر سکوں، مولا میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں تو مجھے توفیق دے کہ میں والدین کے اوپر اسی طرح شفقت کر سکوں جس طرح انہوں نے مجھ پہ شفقت کی تھی۔ ساتھ اللہ سے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ اور سورہ لقمان میں اللہ نے کہا، حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو وصیتیں فرمائی ہیں، ان وصیتوں کے اندر ایک والدین کی وصیت بھی تھی۔ یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر ہے 14۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کیا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کو ماں اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے کمزوری پہ کمزوری اٹھاتے ہوئے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال اسے دودھ پلاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں انشکر لی، بندہ ایک میں رب کا تیرے اوپر احسان ہے اور ایک والدین کا تیرے اوپر احسان ہے، تو انہیں دونوں کا شکر ادا کرنا ہے۔
رب کا بھی شکر ادا کرنا ہے، والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ اللہ کہتے ہیں انشکر لی، پہلے میرا شکر ادا کر کہ ما فوق الاسباب، تجھے پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ما تحت الاسباب، تجھے پالنے والے والدین تھے۔ ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ قرآن کہتا ہے والدین کا شکریہ ادا کر کے اس نے تجھے پالا ہے۔ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ باپ کے اوپر کیس پہ چڑھا کر اسے جیل میں ڈال دو۔ الی المصیر، اللہ کہتے ہیں اب میں نے کہہ دیا نا میرا شکر ادا کرنا ہے، والدین کا شکر ادا کرنا، جو نہیں کرو گے الی المصیر، میری طرف آؤ گے نا پھر میں پوچھ لوں گا، میری طرف آؤ گے نا پھر میں پوچھ لوں گا کہ تو نے میرے حکم کے اوپر کتنا عمل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر کھڑی ہے۔ جس پہ والدین راضی ہیں اس پہ رب بھی راضی ہے، اس پہ رب بھی کیا ہے؟ راضی ہے۔ اور جس پہ والدین ناراض ہیں اس پہ رب بھی ناراض ہے، چونکہ اللہ نے اپنے بعد حق رکھا ہے تو والدین کا حق رکھا ہے، اور اللہ نے مشروط کر دیا، نبی پاک نے مشروط کر دیا ہے رضا الرب فی رضا الوالد، تیرا والد تجھ پہ راضی تو رب بھی راضی ہے، جو والد تجھ پہ ناراض تو رب بھی کیا ہے؟ ناراض ہے۔ جن نے یہ قانون پاس کیا ہے والدین کو ناراض کرنے والا، وہ یہ سمجھ لے ان پہ رب بھی ناراض ہو گیا ہے، کوئی اللہ ان پہ راضی نہیں ہے۔ جب تک والدین کو راضی نہیں کرو گے اس وقت تک رب بھی تم پہ راضی نہیں ہوگا۔ بہقی کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس آدمی کے والدین دونوں زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے رب کی رضا کے لیے۔ توجہ کرنا، جس کے والدین دونوں زندہ ہیں اور اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ خدمت کے مستحق ہیں، خدمت کے محتاج ہیں، دونوں کی جو بچہ خدمت کرتا ہے رب کی رضا کے لیے اور دونوں کی اطاعت کرتا ہے رب کی رضا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے اللہ نے جنت کے 2 دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ، 2 دروازے جنت کے کھول دیے ہیں۔ مرنے کی دیر ہے، کسی دروازے سے مرضی سے داخل ہو جائے، لیکن اگر اس کا معاملہ الٹ ہو گیا ہے، جس بندے نے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کی، یہ بہقی کی روایت ہے، اور ان کی اطاعت نہیں کی ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، خدمت نہیں کرتا ہے اور رب کی رضا اس کے دل کے اندر کوئی نہیں ہے، رب کو ناراض کر رہا ہے، نبی پاک نے فرمایا سن لو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہیں۔ کون سے کھولے ہیں؟ اب پاکستان کی حکومت آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ پاکستان کا یہ قانون جہنمی قانون ہے، جہنمی، جو والدین کو ناراض کرنے والا قانون ہے، والدین پہ کیس کرنے والا قانون ہے، والدین کو گرفتار کرنے والا قانون ہے، والدین کو جیل میں ڈالنے والا قانون ہے، یہ جہنمی قانون ہے، جہنمی۔ یہ جنت میں لے جانے والا نہیں ہے، جنت میں لے جانے والا قرآن والا قانون ہے۔ کون سا قانون ہے؟ قرآن والا قانون ہے۔ پھر آگے سنو، نبی پاک نے فرمایا اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے، والد ہے یا والدہ ہے، جو بھی ہے، ایک زندہ ہے، ایک کی خدمت کر رہا ہے، ایک کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھلا ہے، اور اگر ایک کی نافرمانی کر رہا ہے اور ایک کی خدمت نہیں کر رہا ہے اس کے لیے جہنم کا 1 دروازہ کھلا ہے۔ اب جو والدین کی خدمت کرنے کی بجائے وقت کی حکومت کے پاس کیس لے کر گیا کہ والد نے مجھے اس کام سے منع کیوں کیا ہے، وہ پھر جنت لے سکتا ہے؟ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ آگے کمال سنو، ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ فضیلت تو بڑی ہے، وعید بھی بڑی ہے، مجھے یہ تو بتلاؤ اگر اولاد کے اوپر باپ نے ظلم بھی کیا ہو پھر بھی اللہ کا یہی قانون رہے گا؟ اگر اولاد پہ باپ نے ظلم بھی کیا ہو
پھر بھی یہی قانون ہے کہ جو اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ نبی پاک نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، سنو لوگو، اگرچہ والدین نے اولاد پہ ظلم بھی کیا ہو، اگرچہ والدین نے اولاد پہ ظلم بھی کیا ہو، اگرچہ والدین نے اولاد پہ ظلم بھی کیا ہو، تب بھی والدین کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں اور خدمت کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب سناؤ پاکستان کا حکومت کا قانون کہاں جا رہا ہے اور نبی پاک کا فرمان کہاں جا رہا ہے؟ یہ قانون اللہ کے قرآن سے بھی ٹکرا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ٹکرا رہا ہے اور ہمارے اخلاق سے بھی ٹکرا رہا ہے، ہمارے معاشرے سے بھی ٹکرا رہا ہے۔ یہ خاندانوں کو آپس میں جوڑنا، رشتوں کو توڑنے والا قانون ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں صلہ رحمی کرو والدین سے، رشتہ داروں سے، مسافروں سے، غریبوں سے، مسکینوں سے، یتیموں سے، سب سے صلہ رحمی کرو۔ اور قانون جو ہے ان سارے صلہ رحمیوں کو توڑنے والا قانون ہے، لہذا یہ قانون نامنظور 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 نامنظور۔ ہم پاکستان کے اسمبلی سے اس پاس ہونے والے قانون کو، جس میں ایک والد کو ایک گدھا کی حیثیت نہیں دی گئی ہے، ہم اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں بھی آپ کے بات منظور ہے یا نہیں ہے؟ ابھی اس قانون کی ایک شق اور ہے، میاں بیوی کے آپس میں حقوق کا قانون بنا ہے، اس پہ بات میں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کروں گا کہ میاں بیوی کے آپس میں حقوق کیا ہے اور پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے۔ پاکستان کا جو آئین قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ کھولو، اب تو نیٹ کا دور ہے، پڑھو۔ یہ جب بجٹ نیا آیا ہے، اسی بجٹ کے اندر عجرت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ایک قانون چپکے سے پاس کرا دیا گیا ہے، جس کی میں شروع سے تقریر کرتے چلا آ رہا ہوں، تردید کرتے چلا آ رہا ہوں۔ میں نے صرف ایک شق کی تردید کی ہے، ورنہ وہ سارا ہی قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ سب پہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے 13 صفحات ہیں، وہ پڑھ کے دیکھو جو انگریزی پڑھے ہوئی ہو، اور مجھے بتاؤ کیا لکھا ہوا اس کے اندر۔ وہ صراحتاً اسلامی اقدار کے خلاف قانون ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کا قرآن وہ ہمارے لیے قابل احترام۔ ہم نے اللہ کے قرآن کے قانون کو ماننا ہے، نبی کے فرمان کے قانون کو ماننا ہے۔ اگر ملک پاکستان کا قانون ان دونوں کے تابع ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اگر ان سے ٹکرا رہا ہے، ہمیں قرآن، اللہ اور رسول سے محبت ہے، پھر ہم پاکستان کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔